شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے جو اٹھتا ایک بھی حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی آج بھی انشاءاللہ العزیز ایک اور انداز سے اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے یقیناً قرآن و احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمارے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ
اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے بندہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے، اور جو زندگی آپ کی اطاعت کے بغیر گزرتی ہے وہ زندگی فضول ہے، اور اس زندگی کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جو ذکر کیا، بہت سارے مقامات ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید میں 150 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا، مختلف الفاظ کے ذریعے اس نے اپنی اور اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا۔ کتنے مقامات ہیں؟ 150 اور 40 مقامات وہ ہیں کہ جن میں اطاعت کا لفظ موجود ہے۔ 150 آیات وہ ہیں کہ جن میں اطاعت کا لفظ تو کہیں ہے کہیں نہیں، لیکن حکم یہ دیا ہے کہ میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرو، مقصد اس فرمان کا یہ ہے۔ لیکن 40 آیات وہ ہیں جن میں لفظ اطاعت موجود ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا لفظ موجود ہے، 40 مقامات ہیں، اور 22 ان 40 میں سے وہ ہیں کہ ان مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے محبوب، یہ دو ذوات ہو گئی، اپنی اطاعت کا بھی ذکر کیا اور اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی ذکر کیا۔ جیسے ابھی آیات میں نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ 22 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، دونوں کی اطاعت کا ذکر ہے، اور 18 مقامات وہ ہیں، 40 میں سے 22 کے پیچھے 18 رہ گئے۔ 18 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر کیا ہے، اور اونچی سبحان اللہ ہے۔ اس میں حضور کی عظمت اور شان، اور ابھی جو آگے جملہ آئے گا آپ انشاءاللہ سب سبحان اللہ کہیں گے کہ حضور کی اطاعت کا ذکر صرف ملتا ہے ان آیات میں، اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر نہیں کیا۔ وہ آیات ہیں 18 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا اور حکم دیا ہے، ساتھ اپنا ذکر نہیں کیا۔ اور قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت ایک بھی نہیں ہے جس میں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم ہو اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ساتھ موجود نہ ہو۔ یہ شان رسالت ہے کہ اللہ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم کہیں بھی نہیں دیا ہے، ہاں محبوب کی اطاعت کا حکم تنہا قرآن میں ذکر کر کے 18 مقامات پہ یہ بیان کیا ہے، محبوب کی عظمت اور شان بھی بتا دی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میرے رسول کی اطاعت جو ہے وہ در حقیقت میں رب العالمین کی ہی اطاعت ہے، یہ کوئی اطاعت الگ نہیں ہے۔ تو یہ حضور کی عظمت اور شان ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اطاعت کا 150 آیات میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے کہ 150 مقامات پہ صرف یہی حکم دیا جا رہا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اب حضور علیہ السلام کی اطاعت میں قرآن مجید کے کئی مقامات اور احادیث طیبہ موجود ہیں، اور یہاں پہلے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بندہ اطاعت کرتا رہتا ہے
لیکن اطاعت کرتے کرتے یہ کبھی بھی کسی کے بارے میں یا خود کوئی اپنے بارے میں نہ سوچے کہ میں نے بہت اطاعت کی ہے، میں نے بڑے نیک اعمال کیے ہیں، یہ کبھی بھی کوئی نہ سوچے۔ اگر یہ سوچ آ گئی، یہ شیطانی بہت بڑا حملہ ہے جس کی وجہ سے بندے کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار بولیے انجام پر ہے، آخر کیسا ہے، جیسا اس کا آخر وقت ہے ویسا ہی اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں ایک بندہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، دیگر نیک اعمال بہت زیادہ کرتا رہا، لیکن جب اس کا آخر وقت آیا تو اس کے سامنے قرآن لایا گیا، قریب المرگ تھا، موت کے بالکل قریب جب پہنچ گیا، لوگ اس کے پر قرآن لے آئے اور کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن، جس کو تو پڑھتا رہا۔ اس نے چونکہ اس پر تو اب موت کے لمحات طاری تھے، تو وحشت اس پر طاری تھی، ایک خوف اور ہراس کی کیفیت تھی، تو اس کیفیت میں اس نے یہ جملہ بول دیا کہ یہ قرآن جھوٹی کتاب ہے۔ جیسے یہ لفظ بولا اس کی موت ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس نے نیکیاں کی، اس آخری جملے نے اس کو جہنمی بنا دیا۔ کہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا، قرآن کو مانتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، لیکن آخر وقت میں اس نے قرآن کی تکذیب کر دی، قرآن کو جھٹلا دیا، اس کو جھوٹا کہہ دیا، تو اس جملے کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا، ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ اور اس کو ایک اور حدیث پاک سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں مضمون کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ لمبا عرصہ زندگی کا جنتیوں والے کام کرتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، جب اس کا آخر وقت آیا اس نے جہنمیوں والا کام کیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ اور ایک بندہ ایسا ساری زندگی اس نے جہنمیوں والے کام کیے، لیکن آخر وقت میں اس نے جنتیوں والا کام کر دیا۔ اب آخر وقت جب جنتیوں والا کام کیا، برائیاں کرتا رہا، نیکیوں سے دور رہا، لیکن آخر وقت میں اس نے نیکی کی اور اس کی موت ہو گئی، حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ آخر اور انجام پر دار و مدار ہے۔ اب یہ نہیں دیکھا گیا کہ ساری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہا، ایک یہ جو آخر میں برائی ہوئی اس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو رہا ہے، اور ساری زندگی ایک بندہ برائیوں میں گزارتا رہا، آخر عمر میں آخر وقت میں ایک نیکی کی، اس کی وجہ سے وہ جنتی ہو گیا۔ تو یہ حضور کا جو فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کی نیکیاں دیکھ کے تعجب نہ کیا کرو۔ کوئی بندہ نمازیں پڑھتا ہے تو تم تعجب کرو کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، ہماری نماز تو کچھ بھی نہیں، ہماری عبادت تو کچھ بھی نہیں، یہ نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی نفلی نیکیاں بھی کرتا ہے، اس کی نیکیوں کے سامنے تو ہماری نیکیاں زیرو ہیں۔ تعجب نہ کرو کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو نیکی والے کام کر رہا ہے آخر میں ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو جائے۔ اور کسی کی برائیاں دیکھ کر
یہ نہ فیصلہ کرو اور حیران نہ ہو کہ اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ برائیوں میں ہی وقت گزارے جا رہا ہے۔ از راہ اصلاح اس کو کہنا یہ فرض بنتا ہے، لیکن اس کی برائیاں دیکھ کے اس سے نفرت کا اظہار کرنا ایسا نہ ہو سکتا ہے آخر وقت میں ایسی نیکی کر جائے کہ اس کی وجہ سے وہ جنتی ہو جائے۔ حدیث پاک میں اس کی مثال موجود ہے۔ ایک غزوہ کے اندر صحابہ کرام نے دیکھا ایک بندہ بڑی جمع مردی سے لڑ رہا تھا، اور وہ اس طرح لڑ رہا تھا کہ دشمنوں کو بس کاٹی جا رہا تھا۔ صحابہ بھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ کتنی جمع مردی سے لڑ رہا ہے اور اسلام کا کتنا بڑا پہرے دار ہے۔ آج جتنا ثواب اس کو مل رہا ہے اتنا تو کسی کو نہیں ملا، نہ ملنا۔ اتنا تعجب کر رہے تھے اس کی بہادری پر اور اس کی لڑائی پر، اور وہ لڑ اسلام کی طرف سے رہا تھا۔ صحابہ نے حضور کو بتایا کہ آقا اس طرح وہ بڑی جمع مردی سے لڑ رہے، بڑا دفاع کر رہے اسلام کا۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے، حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ آقا کیسے لڑ رہا ہے؟ تو ایک صحابی نے پیچھا کیا کہ دیکھو تجھے آقا جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے، حضور نے فرما دیا ہے ہونا ایسے ہی ہے، جا کے دیکھو تو صحیح۔ وہ گیا اور اس کی لڑائی دیکھتا رہا۔ جب وہ لڑ رہا تھا اس کو کچھ زخم بھی لگے تھے، اور ان زخموں کی تکلیف اس سے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے اپنے آپ کو تلوار یا نیزہ سینے میں مارا، اور وہ اس کے سینے کے پار ہوا۔ جب آدمی نے کہا کہ نیزہ رکھا، اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا، تو جب اپنے آپ کو اوپر گرایا سینے سے وہ پار ہوا اور وہ مر گیا، تو پھر آ کر اس نے حضور کی بارگاہ میں گواہی دی اور کہنے لگا آقا آپ نے جو فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ شخص خودکشی کر کے مر گیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ بڑا نیک ہے، معمولی عمل نہیں ہے جہاد، اور جہاد کر رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے، اور صحابی نے آ کر بتایا کہ آقا وہ جہنمیوں والی موت مرا ہے کہ خودکشی کر لی اس نے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ آدمی جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے بظاہر، کون سے کام کر رہا ہوتا ہے؟ جنتیوں والے، لیکن وہ ہوتا جہنمی ہے۔ اور آدمی جہنمیوں والے کام بظاہر کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا اللہ کے نزدیک وہ جنتی ہے۔ اور علامہ ابن رجب حنبلی نے یہاں ایک نقطہ ذکر کیا کہ بندہ بھی جہنمی کیسے ہوتا ہے؟ وہ جو عمل اس نے ظاہری طور پہ کیا ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ جو جہنمیوں والے کام کر رہا ہے اور آخر میں ایک وہ کام کرتا ہے کہ وہ جنتی ہو گیا، اس عمل کی وجہ سے وہ جنتی ہو رہا ہے۔ انہوں نے نقطہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کے اندر ایک خصلت ہے، باطنی خصلت ہے، ایک باطنی چیز ہے، اس باطنی چیز کی وجہ سے وہ جہنمی ہو رہا ہے، اور اس باطنی چیز کی وجہ سے دوسرا آدمی جنتی ہو رہا ہے۔ وہ بظاہر نیک اعمال کر رہا ہے، نیکیوں کے کاموں میں مصروف ہے، لیکن اس نے جہنمیوں والا کام کیا ہے۔ اب اس بندے نے خودکشی کر لی تو حضور نے فرما دیا تھا پہلے یہ جہنمی ہے، تو وہ اس عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے اندر ایک برائیوں والی خصلت تھی، اس کا
زور ہوا، وہ غالب آئی، اس وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا۔ اور نیکیوں کی بھی خصلت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باطنی عادت جو نیکیوں والی ہے، یعنی اس کا اندر صاف ہے، اس کا اندر صاف ہے، باطن صاف ہے، وہ جو باطن کی صفائی ہے اس کی وجہ سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ بظاہر برائیوں کرتا رہا، جہنمیوں والے کام اس سے ہوتے رہے، غفلت ہوتی رہی، لیکن دل اس کا صاف تھا، تو اس دل کی صفائی اور باطن کی صفائی کی وجہ سے آخر پہ نیکی کرتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ اور نیکیوں کے کام بندہ کرتا رہا لیکن اس کی دل کی صفائی نہیں تھی، باطن صاف اور پاک نہیں تھا، تو وہ دل کی صفائی اور پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے آخر وقت پہ وہ غالب آتی ہے اور ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ بندہ جہنمی بن جاتا ہے۔ برادران اسلام، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم اور ضروری ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی شریعت کا رنگ اپنے ظاہر باطن پہ ہم چڑھا لیں، یہی آپ کی اطاعت ہے، یہی آپ کی اتباع ہے، اور اسی کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہی کام ہی تو کیا تھا۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ میں ایک صحابی دور دراز سے آئے اور ان کا زیادہ حضور کی بارگاہ میں رہ کر علم انہوں نے زیادہ نہیں سیکھا تھا، وہ آئے تھے، مسلمان ہوئے، کچھ تعلیم لی، اپنے علاقے میں چلے گئے، کبھی کبھی ملنے آتے تھے۔ اب یہ آئے، سونا انہوں نے پہن رکھا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے سونے کی حرمت بیان کر دی تھی کہ مرد سونا بولیے نہیں پہن سکتا، حضور نے حکم دے دیا تھا، انہیں علم ہی نہیں تھا، تو سونا پہنے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آقا نے منہ پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آئے، حضور نے وہاں سے بھی منہ پھیر لیا، تیسری جانب سے انہوں نے آئے کہ شاید کوئی کمی رہ گئی، اس طرف سے آتا ہوں، جب اس طرف سے آئے تو پھر حضور نے منہ پھیر لیا، جب چند بار ایسا ہوا تو پھر عرض کرنے لگا، صحابہ کرام سے پوچھنے لگا کہ ہوا کیا ہے، آقا مجھ سے کیوں خفا ہے، مجھے دیکھتے کیوں نہیں، مجھے دیکھ کے چہرہ پھیر کیوں لیتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ آقا نے سونا حرام کر دیا، تیرے ہاتھ میں سونا ہے، آقا نے سونا حرام کر دیا اور تو نے سونا پہن رکھا ہے۔ اسی وقت سونا پھینک دیا، اور سونا پھینک کر اب وہ آزاد ہو گیا سونے سے۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ پھینک نہیں، اتار لے اور گھر لے جا۔ ان کا جملہ یہ تھا، وہ کہنے لگے جو آقا کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ اب یہ جملہ ہے، حضور کو پسند نہیں ہے تو میں یہ پہن کے کیا کروں گا، اور گھر والے بھی وہ چیز نہیں استعمال کریں گے جو ہمارے نبی کو پسند نہیں ہے، پھینک دی وہ چیز۔ یہ سونا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور کبھی ہم نے یہ اپنے اندر یہ چیز لائے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ کام ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارے آقا راضی ہو جائیں ہم سے کہ انہوں نے یہ پسند نہیں کیا لہذا میں نے بھی یہ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنی پسند خود بنا لی، جو اللہ رسول کی پسند تھی اس کو چھوڑ دیا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ رسول کی پسند کو اپنا لیں، وہی پسند کریں۔ دیکھیں نا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ ہیں تو دیکھنے میں دو جملے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، جملے تو دو ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق وہی ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ گواہی تو دے دی، جملے تو یہ زبان سے ادا کر لیے، لیکن کیا یہ صرف دو جملے ہی اور بس یہ ادا کر لیے زبان سے تو سارے تقاضے پورے ہو گئے؟ نہیں، جب یہ ہم نے پڑھ لیا ہے اس کا مطلب یہ ہے
کہ اب ہماری ذات پر حکومت کسی اور کی نہیں چلے گی بلکہ حکومت اللہ رسول کی چلے گی. بس یہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کسی ادارے میں بندہ بھرتی ہو جائے تو وہاں ایک فارم فل کیا جاتا ہے تو وہ فارم پہ ہر چیز تو اس ادارے کے قوانین اور رولز کے نہیں لکھی ہوتی، لیکن جب بندے نے بھرتی ہو کر وہ فارم فل کر دیا اور اس میں داخل ہو گیا، اس کا ورکر اس کا کارکن بن گیا، اب کیا ہے اس کے جتنے رولز ہیں، جتنے قوانین ہیں، جتنے ضابطے ہیں، ان کو ماننے کا اس نے یہ فارم فل کر کے اقرار کر لیا ہے کہ اب اس ادارے میں میری نہیں چلے گی بلکہ جو ادارے کے قوانین ہیں وہی چلیں گے، ان کے مطابق میں رہوں گا اور اس کے بغیر میں یہاں کام نہیں کروں گا، وہی کام ہوگا جو یہ ادارے والے کہیں گے، جو ان کا قانون ہے. تو جناب یہ کلمہ پڑھ کے ہم ہوئے ہیں مسلمان. الحمدللہ کیا ہوئے ہیں؟ مسلمان ہوئے ہیں. اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو گردن کو جھکا دے. مسلمان کون ہے؟ جو گردن کو جھکا دے، اللہ رسول کے احکامات کے آگے اپنی گردن جھکا دے. اب میری خواہش نہیں چلے گی، میرا ارادہ اور میرا پروگرام نہیں چلے گا بلکہ یہاں اب ارادے اور پروگرام وہی چلیں گے جو اللہ رسول نے ہمارے لیے نافذ کیے ہیں. اور بس مسلمان اسلام کو ماننے سے ہوا. اب اسلام جو کہتا ہے بندہ وہی کرتا جائے، اسلام نے جس سے منع کیا ہے اس کو چھوڑتا جائے. اس میں اللہ رسول کی اطاعت بھی ہے اور اس میں مسلمان ہونے کا حق ادا بھی ہو رہا ہے. صحابہ کرام اس جذبے سے مسلمان ہوتے تھے، پھر سب کچھ چھوڑ دیا. دیکھیں حضور نے فرمایا ہجرت کر کے چلے جاؤ. کسی صحابی کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے، سیرت پڑھ کے دیکھیں آپ، کوئی صحابی ایسا نہیں نظر آئے گا جو یہ پوچھتا ہو آقا کیوں چھوڑ کے جائیں گے وطن. سب کچھ مکہ المکرمہ میں ہے، خانہ کعبہ بھی یہاں ہے، اپنا گھر بار جائیداد سب کچھ یہاں ہے. حضور نے فرمایا ہجرت کر کے چلے جاؤ. بعض کو حبشہ کی طرف، بعض کو یثرب جو بعد میں مدینہ طیبہ بنا، ہجرت کر کے چلے جاؤ. انہوں نے کہا جی آپ کا حکم آ گیا، ہم تیار ہیں. اور پھر صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، حضور علیہ السلام کی اطاعت کس طرح کرتے تھے. مکہ المکرمہ میں جب تک تھے تو جو نمازیں پڑھی جا رہی تھی قبلہ تھا خانہ کعبہ. قبلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ. جب ہجرت کا حکم آ گیا، ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، یہاں 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. کوئی ایک آیت بھی قرآن میں موجود نہیں ہے جس میں یہ حکم آیا ہو کہ محبوب اب مدینہ آ گئے ہو لہذا اب تم نے خانہ کعبہ سے چہرہ اپنا پھیر لو اور بیت المقدس کی طرف کر لو. کوئی آیت ایسی نہیں ہے. حضور نے چہرہ بیت المقدس کی طرف کر دیا اور 1.5 سال تک نمازیں پڑھتے رہے. صحابہ پہلے خانہ کعبہ سے مانوس تھے، وہاں رہے، وہاں عبادتیں بھی کرتے رہے، طواف بھی کرتے تھے، نمازیں بھی ادھر چہرہ کر کے پڑھتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، حضور نے ادھر سے چہرہ پھیرا ہے، بیت المقدس کی طرف کر کے نمازیں پڑھتے رہے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آقا کوئی آیت اتری ہے کہ آپ نے قبلہ بدل لیا. کوئی ایسا صحابی نہیں نظر آئے گا. نہ قرآن کی آیت اتری، نہ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ قبلہ بدلا کیوں ہے. بس حضور نے قبلہ بدل دیا، صحابہ کرام نے ادھر ہی چہرہ کر لیا ہے. پوچھو کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ بعد میں مانا ہے، پہلے ان کا تعلق نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا. قبلے سے تعلق بعد میں، کعبہ سے تعلق بعد میں. حالانکہ اور اگر آپ غور کریں تو اللہ کے ساتھ بھی تعلق بعد میں ہے. پہلے نبی پاک علیہ السلام کو مانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی گواہی دی ہے. اگر ان کی بات کو مانتے ہی نہ تو اللہ کو کیسے مانتے؟ تو سب کچھ بعد میں مانا ہے. ان کا تعلق پہلے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ قائم ہوا ہے، پھر باقی جو حضور کہتے گئے وہ مانتے گئے.
تو حضور علیہ السلام نے قبلہ بدل لیا، صحابہ نے نہیں پوچھا آقا کون سی آیت اتری ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ آپ نے قبلہ بدل لیا؟ حضور علیہ السلام نے چہرہ پھیرا ہے، بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، وہ بھی پڑھتے رہے۔ اب پھر 1.5 سال کے بعد حضور کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور یہودیوں کے تانے اعتراضات بھی زیادہ ہوئے کہ ہماری ویسے تو مخالفت کرتے ہیں، قبلہ ہمارے والا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جب تانے ملے، حضور کا شوق خانہ کعبہ کو دوبارہ قبلہ بنانے کا بڑا، نماز کے دوران ہی حضور علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ کب اللہ کا حکم آ جائے، کب اللہ کا حکم آ جائے۔ اور دیکھیں آپ قبلہ اگر ایسے کر بھی لیتے تو وہ آیت میں تو نہیں، لیکن حضور انتظار کرتے ہیں اللہ کے حکم کا۔ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کا۔ نماز کے اندر انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے حکم کی کتنی اہمیت ہے اور ہم کتنا سا انتظار کرتے ہیں، ہم غور و فکر کتنا کرتے ہیں اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور اسی انتظار میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، پڑھا نماز رہے ہیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ دوران نماز حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اپنا چہرہ پھیر کر مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ یعنی وہ محبوب جو آپ چہرہ، جو قبلہ آپ چاہتے ہیں اس کی طرف چہرہ کر کے اب کیا نماز ادا کرو۔ حضور علیہ السلام نے دوران نماز چہرہ پھیر لیا۔ اور توجہ کیجئے گا، یہاں پھر صحابہ کا امتحان ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، اس سے مانوس تھے۔ ہجرت ہو گئی، قبلہ حضور نے بدل لیا، قرآن میں آیت نہیں اتری، صحابہ نے نہیں پوچھا، اور یہ قرآن کی آیت تو نہیں اتری، لیکن اللہ تعالیٰ نے رازدارانہ طریقے سے اپنے محبوب کو وحی بھیجی تھی اور محبوب کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھو۔ 1.5 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، مانوس ہو گئے اس قبلے کے ساتھ۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے دوران نماز پھر قبلہ بدل دیا۔ جن کو نہیں سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ۔ دوران نماز قبلہ بدل دیا۔ اب بھی کوئی آیت تو نہیں نہ اتری، نماز سے فارغ ہوتے اور نماز پوری ہو جاتی، اس کے بعد آیت اترتی، حضور فرماتے یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اور اب قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہے، اگلی نماز ہم خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھیں گے۔ ایسی کوئی آیت صحابہ نے دیکھی نہیں ہے۔ دوران نماز انہوں نے دیکھا آقا نے چہرہ پھیر دیا ہے، اور پھیرنے کا انداز بھی کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام چونکہ یہ ایک دوسرے کے مقابل میں قبلے ہیں، جو مدینہ طیبہ گئے مسجد قبلتین جنہوں نے دیکھی ہے انہیں پتا ہے کہ ایک قبلہ ادھر ہے تو دوسرا بالکل مقابل میں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اگر ادھر چہرہ تھا تو ادھر کیا، چہرہ نمازیوں کی طرف ہو گیا۔ یقیناً حضور کو تو انہوں نے تکلیف نہیں نہ دی ہوگی کہ آقا پھرے ہوں گے، بلکہ صحابہ وہاں سے پھر کے آقا کے پیچھے آ گئے۔ کتنا وہ پھر کر تکلف کر کے حضور کے پیچھے آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور پوچھتا کوئی بھی نہیں ہے کہ آقا ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اتباع کا انداز دیکھیں جناب۔ پہلا امتحان وہ تھا کہ قبلہ بدل دیا، کوئی آیت نہیں سنائی ہے، اور یہاں دوران نماز قبلہ بدل دیا ہے، کوئی آیت نہیں سنائی جا رہی ہے۔ بس یہ ہے کہ آقا چہرہ پھیر رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا ان کا تعلق سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھا، باقی چیزوں سے بعد میں تعلق بنا ہے۔ اس چیز کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کا تعلق اپنے نبی سے قائم کر لیں کہ جو وہ چاہیں جیسا وہ کرتے جائیں، ہم بھی پیچھے پیچھے ویسے ہی کرتے چلے جائیں۔ اس چیز کی آج ضرورت ہے، اور قرآن مجید ہمیں پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ لوگوں جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت میری ہی اطاعت کرنے والا ہوگا۔
اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اسے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ دیا جائے گا۔ وہ انعام یافتہ لوگ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور بعد میں اللہ فرماتا ہے جن کو یہ ساتھ مل جائے تو وہ تو بڑا نصیب والا ہے۔ جن کو ان کا نصیب ساتھ مل گیا وہ بڑا نصیب والا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، وہ تو بڑا ہی اچھا ساتھ پانے والا ہے۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ۔ اور بعد میں فرمایا یہ بھی اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے اس پہ۔ برادران اسلام، اپنی زندگیاں بدلیں۔ پتہ نہیں آگے کتنا وقت ہے، بڑا وقت گزر گیا زندگی کا، آخر موت آنی ہے، ہم نے دنیا سے جانا ہے، تو کیوں نہ ہو ایسی زندگی گزار جائیں، ایسا وقت گزار جائیں کہ زندگی کے اندر جو ہم نے اعمال کیے دیکھنے والے بھی یاد کریں ہمارے رویے کو، ہماری زندگی کو، ہمارے مرنے کے بعد زندہ لوگ بھی یاد کریں، اور جب مریں تو پھر فرشتے بھی استقبال کر رہے ہوں اور فرشتے مبارکباد بھی دے رہے ہوں۔ ایسی زندگی جب ہم گزاریں گے یقیناً یہ زندگی کامیاب ہے، اور وہ زندگی اللہ رسول کی اطاعت والی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کہ میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں یا گزار جاؤں گا تو وہ اس کا ایک خیال ہے جو کہ بالکل باطل ہے اور غلط ہے۔ جو اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزری وہی کامیاب زندگی ہے۔ صحابہ کا مطمع نظر یہی تھا، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میرے محبوب کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ یہ عہدہ ایسے نہیں مل گیا، انہوں نے اپنے ظاہر باطن پہ حضور کی سیرت کا، حضور کی محبت کا، حضور کے تعلق کا رنگ چڑھایا ہوا تھا، اور اسی رنگ کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔